زمخشری بھی لکھتے ہیں، امام اسقلانی۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ اس امر میں مغالطہ نہ رہے کہ یزفنون کا معنی کیا، اس لیے بعض ائمہ نے اور صحابہ نے یزفنون کے ساتھ یرقصون کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ پھر حدیث جامع ترمذی، اگلی حدیث جامع ترمذی جلد 5 صفحہ 621، کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ترمذی حدیث لائے ہیں کتاب المناقب سیاستہ کی، اور وہ انہوں نے تزفنو کا لفظ استعمال کیا، فرمایا فیضا حبشیۃ تزفن والصبیان حولها۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حبشی رقص کر رہے تھے اور مدینہ کے بچے ان کے ارد گرد ناچتے تھے، رقص کرتے تھے۔ یہ رقص وجد ہے، وجد تھا۔ آگے راز کھول دوں گا کہ یہ وجد تھا کیا، یہ رقص کیوں تھا، آخر پہ یہ راز کھولوں گا کہ رقص کیوں کرتے تھے۔ شارحین پڑھ گئے فقہی مسئلے میں کہ مسجد میں آلات حرب کے ساتھ رقص کرنا جائز ہے، کسی نے لکھ دیا کہ عید کے دن رخصت ہے، وہ احکام فقہ میں پڑ گئے۔ ہمیں احکام فقہ کی تو اتنی تلاش نہیں ہوتی، وہ مفتی صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم احکام عشق تلاش کرتے ہیں۔ فقہا احکام فقہ تلاش کریں گے، ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ہم احکام عشق و محبت تلاش کرتے ہیں۔ کہ اس میں حدیث پاک جو میں نے ابھی کوٹ کی ترمذی کے اندر الفاظ ہیں تزفنو حبشیۃ تزفن والصبیان حولها، اور یہ حدیث، اس حدیث کے راوی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ حدیث امام نسائی نے بھی روایت کیا سنن الکبریٰ جلد 5 صفحہ 309، حدیث نمبر 8957، اور اس کو پھر امام اسقلانی بھی لائے فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 میں۔ جو بڑی خاص بات ہے عظیم، اس پر امام اسقلانی نے بحث کی ہے، فتح الباری جلد 2 صفحہ 443، وہ تو محدث ہیں، امام اسقلانی نے بحث کی۔ اب وہ راز کھول رہا ہوں، وہ حبشیہ کا رقص کیا تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنگی مشقوں کے لیے مسجد نبوی رہ گئی تھی، باقی سارے مدینے میں کوئی میدان نہ تھا؟ حدیث تو ہو چکی، اب حدیث کی شرح ہے، ہو سکتی ہے۔ اب اس طرف چلے گئے شارحین اور وہ ساری باتیں حق کہیں، وہ حکام شریعت تھے کہ جنگی مشقوں کی تیاری کرتے تھے، اس لیے مسجد میں جائز ہے، جائز ہو گئی۔ سوال ہے اگر وہ صرف جنگی مشقوں کے لیے ہی آتے تھے تو کیا مسجد نبوی رہ گئی تھی جنگی مشقوں کے لیے اور مدینہ میں کوئی میدان نہ تھا؟ اگر کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا چاہتے تھے تو آقا علیہ السلام بھی تو باہر تشریف لے جایا ہی کرتے تھے، جنگی بچوں کے کھیل کے لیے بھی حضور تشریف لے جاتے، دوڑ کا مقابلہ بھی کرواتے تھے حضور، دوڑ کے مقابلے کرواتے، ٹورنامنٹ کرواتے تھے بچوں کو تیار کروانے کے لیے، اول دوم سوم آنے والے کو انعام دیتے، اور جس جگہ اول دوم سوم ہونے کا ڈکلیئر کرتے اس جگہ مسجد و سبق بنی ہے جس کی آپ زیارت کرتے، تو آقا تشریف لے جاتے تھے باہر۔ تو پتہ چلا کہ فقط یہ سبب نہیں ہے کہ اب ذہن کسی اور سمت جاتا ہے، وہ یہ کہ جنگی مشقیں تو اپنی جگہ بجا، لیکن کیوں رقص کیوں، اور پھر مسجد میں کیوں، اور ہر سال کیوں؟ جنگی مشقیں تو پھر اور مسجد سے باہر زیادہ ایزی ہے تاکہ پورا مدینہ جمع ہو جائے، کل بچے جمع ہو جائیں، ساری دنیا دیکھے۔ مسجد نبوی تو تھوڑی سی جگہ تھی، بڑے بڑے کھلے میدان تھے، چھوٹی جگہ تھی۔ مسجد نبوی میں کیوں، ہر سال کیوں، رقص کیوں؟ اس پر کھنگالا، اور میں ایک رات اور ایک دن پورا لگا رہا اس کو کھنگالنے کے لیے، اور پھر میں پہنچ گیا اس جگہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور مجھے اس جگہ پہنچایا امام ابن حجر اسقلانی نے۔ اب یہ صوفی نہیں ہے، محدث ہیں، امام المحدثین ہیں۔ یہاں ایک بات اضافی کر دوں، یہ جو دن تھا
جس دن وہ آیا کرتے. کیوں آتے تھے؟ یہ عید تو بعد میں، یوم عید تو بعد میں شروع ہوا مدینہ پاک میں، جب احکام رمضان کے اور عید کے دن احکام آئے بعد میں. لیکن جس دن آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی، یہ وہ دن تھا. یہ رقص استقبال مصطفیٰ کا رقص تھا. اور امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا اور مقام پر کہ جب آقا علیہ السلام قباء میں، بستی قباء میں پہنچے ہجرت فرما کر، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ولادت کا دن تھا. اقوال مختلف ہیں، یکم ربیع الاول بھی ہے، 2 بھی ہے، 8 بھی، 9 بھی. ایک قول لے رہا ہوں اقوال معدودہ میں سے. ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول تھا، یوم میلاد مصطفیٰ تھا. جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قدم مبارک رکھا تو سارے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے. بچیوں نے ترانہ گایا، طلع البدر علینا، بچیوں نے ترانہ گایا. حبشیوں نے استقبال مصطفیٰ میں رقص کیا. یہ حبشی قباء میں ہجرت کے دن جب حضور کی آمد ہوئی تھی، استقبال میں رقص کیا تھا. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے استقبال میں آمد مصطفیٰ پر جو استقبال میں رقص کیا تھا، ہر سال وہ آمد کا جشن منانے کے لیے آتے اور مسجد نبوی میں کھڑے رقص کرتے تھے. اب آپ سمجھ گئے، یہ جشن آمد مصطفیٰ کا جشن تھا. یہاں سے جشن میلاد مصطفیٰ بغیر شک و شبہ کے صراط سے ثابت ہو گیا. جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن مدینے میں حبشی رقص کریں اور اس رقص کو مصطفیٰ مسجد نبوی میں اجازت دیں کہ میری آمد کے جشن کا رقص ہے، تو جس دن حضور کی کائنات میں آمد ہوئی اس دن جشن کیوں نہ منایا جائے؟ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کے استقبال کا رقص تھا. کانوا تزفنون ویرقصون یزفنون ویرقصون فرحا بقدوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو میں ویسے اب بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی جاء ھذا فی الروایات العدیدہ وصرح به الامام ابن حبان وهو يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وفد الحبشة وقاموا يلعبون هناك وكانوا يسبحون وكانوا يرقصون في المسجد النبوي ويؤيده هذا ما روى الامام ابو داود في سننه عن انس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك. یہ سنن ابو داؤد میں ہے. وقال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ فرحا بذلک اے فی استقبال مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے اب وہ عبارت پڑھتا ہوں امام ابن حجر اسقلانی کی. امام اسقلانی جلد 2 صفحہ 443 یہ پڑھیے. فتح الباری میں فرماتے ہیں ولا شک، یہ اسقلانی کا عقیدہ ہے. اب ان چیزوں کو بدعت کہنا، یہ کوئی ہندوستان میں بنی ہے؟ یہ کوئی اعلی حضرت نے بنائی ہے؟ یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بنائی ہے؟ یہ جشن میلاد تو مدینہ سے چلا آ رہا ہے اور خود آقا علیہ السلام کی سنت مسجد نبوی سے چلا آ رہا ہے کہ یہ جشن، یہ رقص حضور کے آمد کے استقبال کے جشن کا تھا. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ولا شک ان یوم قدومہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندهم اعظم من یوم العید. ختم ہو گئی. یہ اعتراض رد ہو گیا کہ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں. اعتراض ختم ہو گیا کہ میلاد النبی عیدیں صرف 2 ہیں. امام اسقلانی سے پوچھئے، یہ کہنا کہ عیدیں صرف 2 ہیں
امام اسقلانی فرماتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں، یوم میلاد عید سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا کان عندہم اعظم من یوم العید۔ اور امام